السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دا گلیمرس اوشن۔ آج میں آپ لوگ کا شیئر کرنے والی ہوں سیکنڈ ایئر کی بک تاریخ اسلام عہد خلافت بنو عباس کا فرسٹ چیپٹر ہاشمی تحریک کا ارتقاء۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، کافی ہیلپ فل رہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہاشمی تحریک کا ارتقاء۔ پس منظر: قریش مکہ میں دو خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ بہت ہی معزز خاندان تھے۔ ان دونوں خاندانوں میں بہت عرصے سے دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ اس دشمنی کی وجہ دونوں خاندانوں کا مکہ پر حکمرانی کرنا تھی۔ حضرت محمد کے والد کے پردادا کا نام عبد مناف تھا اور ان کے 4 بیٹے تھے: عبد شمس، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ عبد مناف کی وفات کے بعد عبد شمس نے مکہ پر حکومت کی۔ عبد شمس کا بھائی ہاشم خاندان میں سمجھداری اور تنظیمی صلاحیتوں کی وجہ سے کافی معزز تھا۔ عبد شمس نے مکہ کی حکومت اپنے بھائی ہاشم کو دینی چاہی، لیکن اس کے بیٹے امیہ کو یہ فیصلہ قبول نہ تھا۔ امیہ اپنے آپ کو مکہ کا حکمران تصور کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا چچا ہاشم مکہ پر حکمرانی کرے۔ امیہ نے اپنے چچا ہاشم کو جنگ کی دعوت دی اور یہ فیصلہ کیا کہ دونوں میں سے جو جیتے گا وہی مکہ کی حکومت سنبھالے گا۔ اس جنگ میں شکست امیہ کو ہوئی۔ ہاشم مکہ کی حکومت پر فائز ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے خاندان سے تھے، اس لیے جب آپ نے اپنی خلافت، اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے دشمن رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو امیہ کی ریاست کا خاتمہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا دور اسلامی جمہوریت کا دور تھا۔ اس دور میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ امویوں نے بہت سی اسلامی جنگوں میں حصہ لیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی ایک نئی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنو امیہ اگر ایک الگ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس کی وجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ تھا۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سامنے نہ آتا تو اموی اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتے۔ اموی جیسے ہی خلافت پر فائز ہوئے، انہوں نے خلافت راشدہ کی پالیسی کو بدل دیا۔ انہوں نے بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کیا تھی۔ خلافت عباسیہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی اولاد بنو عباس کہلاتی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت سلطنت عباسیہ کہلاتی ہے، جس میں 2 گروہ شامل تھے، ایک حضرت علی کی اولاد اور دوسرا گروہ حضرت عباس کی اولاد۔ عباسیوں نے امویوں کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے بنو ہاشم اور اہل بیت کے نام پر ایک خفیہ تحریک چلائی۔ 132 ہجری میں عباسیوں نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر کے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی۔ خلافت عباسیہ کا ارتقاء۔ اب بات کرتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کو ترقی کیسے حاصل ہوئی، کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اہل بیت نے بڑی ہوشیاری سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمی اولاد میں سے حضرت غیر فاطمی اولاد میں سے امام محمد بن حنفیہ کو امام تسلیم کر کے خلیفہ سلیمان سے ملنے کے لیے شام بھیجا۔ خلیفہ نے ان کا احترام کیا۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تو فلسطین چلے گئے اور وہاں حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی عباسی کو خلافت سونپ دی اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا جانشین محمد بن علی عباسی ہوگا۔ خلافت عباسیہ کو بلندی تک پہنچانے میں اور بنو امیہ کی حکومت کو ختم کرنے میں محمد بن علی عباسی اور ابو مسلم خراسانی کا ہاتھ تھا۔ محمد بن علی عباسی تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے 12 سرداروں پر مشتمل ایک مجلس تیار کی اور ہر معاملے کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ مجلس میں شامل ہونے والے لوگوں کا انتخاب بہت دھیان سے کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ تاجروں اور فقیروں کے حلیے میں شہر میں گھومتے تھے اور بنو امیہ کی برائیاں کر کے لوگوں کے دلوں میں امویوں کے لیے نفرت پیدا کرتے تھے۔
دوسری شخصیت جس نے عباسیوں کی خلافت کو ترقی دی وہ ابو مسلم خراسانی تھا۔ اگر عباسیوں کو ابو مسلم خراسانی جیسا عقل مند سیاستدان نہ ملا ہوتا تو شاید ان کی خلافت اتنی عروج پر نہ پہنچتی۔ خلافت عباسیہ کو خراسان میں بہت ترقی ہوئی۔ ابو مسلم نے تمام خراسانیوں کو عباسی حکومت کا ہمنوا بنا دیا۔ ابو مسلم خراسانی جب خراسان پہنچا تو اس نے دعوت عباسیہ کے لوگوں کے لیے ایک مجلس قائم کی تھی اور اس کا صدر سلیمان بن کثیر کو بنایا۔ ابو مسلم خراسانی نے دعوت عباسیہ کو اتنا پھیلایا کہ گھر گھر میں عباسی تحریک عام ہو گئی اور عباسی اتنے قابل ہو گئے کہ امویوں کو ہرا سکے۔ اس کے بعد ابو مسلم خراسانی نے اپنے ایک اجتماع کے دوران عباسیوں کے جھنڈے کو بلند کر کے عباسی تحریک کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ نصر بن سیار یہ ایک دوسری شخصیت تھی۔ خراسان کا حکمران نصر بن سیار تھا۔ یہ خود مصری تھا اور یمنیوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ کچھ قبائل نے علم بغاوت کو بلند کیا تو اس سے عربوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ابو مسلم خراسانی نے عربوں کی اس صورتحال سے خوب فائدہ اٹھایا اور عربوں کی دشمنی کو ہوا دی تاکہ وہ آپس میں لڑیں اور اس قدر کمزور ہو جائیں کہ ان کا خاتمہ کرنا مشکل نہ ہو۔ نصر اور کرمانی نے اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر ابو مسلم خراسانی نے کرمانی کا ساتھ دیا تو نصر بن سیار نے کرمانی سے صلح کر لی۔ کرمانی جب نصر کے ساتھ گیا یا اس کے پاس گیا تو نصر نے اسے قتل کروا دیا۔ جب حالات بگڑ گئے تو نصر بن سیار نے مروان ثانی کو خط لکھنے شروع کیے جس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر ان مسائل یا آگ جو بھڑک اٹھی ہے اس کا خاتمہ نہ ہوا تو ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی جو ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ اس وقت شام میں نعیم نے علم بغاوت بلند کی تھی جس کی وجہ سے مروان نصر کی مدد نہ کر سکا اور نصر سے کہا جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کر گزرو۔ اس کے بعد اس نے ابن حبیرہ کو بھی خط لکھا لیکن وہ اپنے مسائل میں اتنا مصروف تھا کہ نصر کو جواب نہ دے سکا۔ نصر نے ابو مسلم خراسانی کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن ابو مسلم خراسانی نے قبائل کو ان کے خلاف بھڑکا کر ان کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ اس کے بعد ابو مسلم خراسانی نے نصر کی فوج کو شکست دے کر خراسان پر قبضہ کر لیا۔ نصر بن سیار شکست کھا کر ریگ کی طرف چلا گیا اور 12 ربیع الاول 131 ہجری کو فوت ہو گیا۔ امام ابراہیم محمد بن عباسی کا قتل۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام ابراہیم محمد بن عباسی کا قتل کیسے ہوا تھا۔ ابو مسلم کا ایک سفیر امام ابراہیم کے پاس ابو مسلم کے خط لے کر جاتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا کہ دشمنوں کا جلد از جلد خاتمہ کر دو اور کسی بھی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑنا۔ مروان ثانی نے اپنے ایک سفیر کو رشوت دے کر کہا کہ ابو مسلم کے خط ان کو ہر حال میں لا کر دے۔ اس پر امام ابراہیم کو گرفتار کر کے مروان ثانی کے پاس لایا گیا۔ مروان ثانی نے خط پڑھنے کے بعد اسے قتل کرا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت عباسیہ کا قیام کیسے ہوا تھا اور بنو امیہ کا خاتمہ کیسے ہوا تھا، اس کی کیا کیا وجوہات تھی اور وہ کیسے ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ عراق کی فتح تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے جب خراسان پر قبضہ کر لیا تھا تو عباسی حکومت کے قیام میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ کچھ قبائل سے ابو مسلم کو خطرہ تھا جس کے لیے اس نے کرمانی کے دونوں بیٹوں علی اور عثمان کو قتل کرا دیا۔ ابو مسلم خراسانی نے قحطبہ کو عراق کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے رے، اسوان اور ناوند کے علاقے فتح کر لیے اور عراق کے والی ابن حبیرہ کو شکست دے دی۔ جنگ کے دوران قحطبہ خود بھی دریا میں ڈوب کر مر گیا لیکن اس کے بیٹے حسن نے باقی دشمنوں کو شکست دی اور کوفہ میں داخل ہو گیا۔ دوسری وجہ جنگ ضاب تھی جو کہ حکومت عباسیہ کے قیام میں کافی مددگار ثابت ہوئی تھی۔ تو جنگ ضاب کیا تھی اور یہ کیسے ہوئی تھی، کن کے درمیان ہوئی، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ جنوری 750 عیسوی بمطابق 132 ہجری میں دریائے ضاب کے مقام پر بنو امیہ کے آخری حکمران
مروان ثانی کی قیادت میں اموی فوج اور ابو العباس صفاق کی قیادت میں عباسی فوج کے درمیان ایک زبردست جنگ لڑی گئی جسے جنگ ذاق کہا جاتا ہے۔ ابو العباس نے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو مروان ثانی کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں مروان کو شکست ہوئی اور اموی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاشمی تحریک کی کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ یہ جو ہاشمی تحریک تھی یہ کامیاب کیسے ہوئی تھی؟ ہاشمی عباسی تحریک کو کامیابی درج ذیل وجوہات سے حاصل ہوئی۔ سب سے پہلی وجہ اموی حکمران۔ عباسی تحریک کی کامیابی میں اموی حکمرانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان لوگوں نے ایسی پالیسی پر عمل کیا جو تباہی اور بربادی پر مشتمل تھی۔ رعایہ اموی حکومت کے خلاف ہو گئی تھی اور بیزار ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے ہاشمی تحریک کو بلندی تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 2 وجہ جو تھی وہ ایرانی تھے۔ ہاشمی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ایرانیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ عربی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ایرانیوں سے بہتر سمجھتے تھے اور ایرانیوں کو ان کا یہ غرور بالکل پسند نہ تھا۔ بنو امیہ کی حکومت خالص عربی تھی جس کی وجہ سے ایرانیوں نے عباسی حکومت میں دلچسپی لی اور بنو امیہ کو ختم کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ نمبر 3 وجہ جو تھی وہ ایرانیوں کا نظریہ تھا۔ ایران میں رہنے والے لوگ بادشاہت کے طرفدار ہوتے تھے۔ ایرانی جمہوری خلافت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی بنا پر اپنی خلافت کا دعویٰ کیا تو ایرانیوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ان کا یہ نظریہ ہاشمی تحریک کی کامیابی کا سبب بنا۔ نمبر 4 وجہ جو تھی وہ قبائلی تعصب تھا۔ قبائلی تعصب اور نفرت ہاشمی تحریک کی کامیابی کا سبب بنا۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کا تصور مٹا دیا تھا، لیکن امویوں نے اپنے دور خلافت میں اسے پھر سے متعارف کروایا جس سے یمنی اور مصری قبائل میں جنگیں شروع ہو گئیں جن سے عربوں میں اتحاد ختم ہو کر رہ گیا اور اموی حکومت بھی ہاشمی تحریک میں خلل پیدا کرنے کے قابل نہ رہی۔ نمبر 6 وجہ جو تھی وہ مقام حمیمہ تھی۔ عباسی تحریک کی کامیابی کا ایک اہم سبب مقام حمیمہ تھا۔ یہ جنوبی فلسطین میں ایک غیر معروف علاقہ تھا جہاں عباسی دنیا کی نظروں سے چھپ کر دعوت عباسیہ کی تنظیم کر سکتے تھے۔ ہر ملک کے تجارتی قافلے حمیمہ سے گزرتے تھے۔ عباسیوں نے بڑی آسانی سے مقام حمیمہ کو اپنی تحریک پھیلانے کا مرکز بنایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کی اہمیت اور خصوصیات کیا تھیں، کس وجہ سے جو ہے وہ خلافت عباسیہ کو اتنی اہمیت دی گئی۔ خلافت عباسیہ کی اہمیت اور خصوصیات کے خلافت عباسیہ کن وجوہات کی بنا پر جو کامیاب ہوئی تھی اس کی کیا خصوصیات تھی؟ تو پہلی جو اہمیت اور خصوصیت ہے وہ ہے اجمیوں کو عربوں پر فوقیت۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں ساری بھاگ دوڑ عربوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن جب عباسیوں کی حکومت آئی تو ساری بھاگ دوڑ عربوں کے ہاتھ سے نکل کر اجمیوں کے پاس چلی گئی۔ عباسی حکومت نے عربوں کی جگہ اجمیوں کو اہمیت دینی شروع کر دی جس سے عربوں اور ایرانیوں میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ نمبر 2 خصوصیت ہے وہ ہے اسلامی فتوحات۔ خلافت راشدہ اور امویوں کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ان کے دور میں بہت سے علاقے بھی فتح ہوئے، لیکن عباسی امویوں کی طرح اتنے بہادر نہ تھے کہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھر سے جاری کر سکیں۔ عباسی اپنے 500 سال کی خلافت میں زیادہ اسلامی ممالک فتح نہ کر سکے۔ نمبر 3 خصوصیت اور اہمیت جو ہے وہ ہے ثقافتی ترقی۔ خلافت عباسیہ کی سب سے بڑی خوبی ثقافتی ترقی ہے۔ عباسیوں نے ثقافتی لحاظ سے بہت ترقی کی۔ ان کے دور میں علوم و فنون نے بہت ترقی کی۔ بغداد میں لوگوں کی معاشرتی روایات بدل گئیں اور لوگوں نے مذہبی روایات کو اپنانا شروع کیا۔ نمبر 4 وجہ جو تھی نمبر 4 خصوصیت اور اہمیت تھی وہ تھی صنعتی ترقی۔ خلافت عباسیہ نے صنعت کی ترقی میں بھی کمال حاصل کیا۔ رعایا امن و امان اور عیش کی زندگی گزارنے لگی۔ نمبر 5 وجہ جو تھی وہ تھی اخوت کے جذبات۔ خلافت عباسیہ میں لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع، ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا۔ لوگوں نے ایک ساتھ اتحاد میں رہ کر بہت سی خدمات انجام دی جس سے عوام میں اخوت اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کے کتنے دور تھے۔ تو خلافت عباسیہ کے جو تھے وہ 3 دور تھے، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔
خلافت عباسیہ 132 ہجری سے 656 ہجری تک قائم رہی۔ اس دور کو سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور 132 ہجری سے 247 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں بنو عباس کے پہلے 10 خلفاء شامل تھے، جنہوں نے فقہ، شریعت، تفسیر، تہذیب اور علوم و فنون میں بے حد ترقی کی۔ یہ عباسی ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو طب جیسے علوم سے متعارف کروایا۔ اس دور کو درخشاں دور کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا دور، یہ دور 247 ہجری سے شروع ہوا اور 2 سال بعد ختم ہو گیا۔ یہ دور زوال کا دور تھا۔ اس دور میں خلفاء کمزور پڑ گئے، خلفاء رعایا کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ نئے نئے وزیر آتے تھے اور تمام خلفاء جو تھے وہ تمام اختیارات ان کو دے دیتے تھے اور ان کے ہاتھوں محض کٹ پتلی بن کر رہ جاتے تھے۔ رعایا سلطنت کے کاموں کو اپنی مرضی سے چلاتے تھے۔ تیسرا دور، اس دور میں خلفاء کی حیثیت برائے نام ہو کر رہ گئی تھی، یعنی سلطنت کے کاموں میں خلیفہ کا صرف نام استعمال ہوتا تھا اور باقی تمام جو کام تھے وہ وزیر سر انجام دیتے تھے۔ نظام حکومت کی ڈور سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنی مرضی سے خلافت کے کام سر انجام دیتے تھے، یہ ہر چیز کے مالک بن گئے تھے۔ اسی دور میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے عباسیوں کی حکومت کو مٹی تلے دفن کر دیا۔ اگر عباسی خلفاء ہوشیاری سے کام لیتے اور ہر کام کو اپنی نگرانی میں انجام دیتے تو شاید یہ اتنی جلدی زوال